ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں ایبٹ آباد سے ندا عثمان صاحبہ نے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ہمارے والدین کے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہ رہے ہیں، دوسرا کرائے پر دے رکھا تھا۔ اب وہ اپنے رہائش والے مکان کی تعمیر و توسیع کرائے والے مکان کو بیچ کر کر رہے ہیں، اور اس مکان میں سے ہم بہنوں کا حصہ ہمیں نہیں دے رہے۔ ہمارے بھائی بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ حصہ مانگنے پر انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ جب میں مروں گا تو آ کر اپنا حصہ لے لینا۔ ہم ایسی بیٹیاں نہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگی نہ چاہتی ہوں، جبکہ ہم خود اپنا مکان تعمیر کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ یا عمل ہمیں بتائیں کہ ابو اور بھائی اپنے فرائض کی ادائیگی کو سر انجام دے دیں اور ہماری بھی مشکل آسان ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں ہم اتنے سارے اپنے معاشرے کے المیات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو ان کا حق دینے میں ہمیشہ پس و پیش کرتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے یہ بالکل ایک جینوئن کویسچن ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور بہت سارے خاندان جو متاثرین ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ لاس بھی کرتے ہیں۔ بعض کا اللہ معاف کرے نوبت لڑائی جھگڑے پہ آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ رحم فرمائے مقدمہ بازیوں پہ آ جاتی ہے، اور بعض کا تو ایسا طول پکڑتا ہے کہ وہاں عزتوں کے ساتھ جانوں کے نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ زان زار اور زمین، یہ تو بات ہے کہ یہ وجہ نزاع بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ بے شک اللہ سے کرے دور، تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو جہاں اللہ رسول کے احکامات کی وائولیشن ہو اور اس کو رد کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، تو پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 2-3 جگہوں پہ اس طرح کا یہ ارشاد فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم المشرکون، وہ جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بس وہی مشرک ہیں۔ ایک جگہ پر کہا بس وہی کافر ہیں، اور ایک جگہ فرمایا بس وہی فسادی فتنہ پرور۔ تو وہ حقوق بچوں کے ہوں یا بچیوں کے ہوں، ہمیں اللہ رسول کے احکامات کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنی ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، اور وہ دونوں کے حقوق مساوی طور پہ ادا کرے، لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح نہ دے، اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو نکاح کر کے گھر سے رخصت کرے، تو وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ساتھ۔ تو اس اعتبار سے بیٹی جو ہے وہ گویا کہ جنت کی چابی ہے، بے شک بے شک کی ٹو پیراڈائز ہے۔ بیٹوں کے لیے ایسا کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ تو بیٹیوں جس طرح بچوں سے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں سے بھی ضروری ہے۔ بے شک بچوں کی دل جوئی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی بھی دل جوئی ضروری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو قباحت ہے، جو اکثر دیکھنے میں آئی ہے، کہ وہ اپنی بچیوں کو بیاہ شادی کے موقع پر بے تاشا وہ جہیز دیتے ہیں، خاص طور پہ دیہاتوں میں جو چودھری ٹائپ لوگ ہیں، اور بہت سارا زیور بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے بڑے اہتمام سے، اتنی بھینسیں دے دی، اتنا زیور پہنا دیا۔ لیکن جو اللہ نبی نے جو حق رکھا قرآن مقدس میں، لذاکر مثل حظ الانثیین، جو وراثت کا ترکے کا جو ایک تصور اور اللہ کریم کے حکامات موجود ہیں، اس وقت جو ہے وہ پھر غیرت آڑے آ جاتی، بھائیوں کے بھی نتنے پھول جاتے ہیں، اور بعض بزرگ جو ہیں وہ بھی پھر جو ہے آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس سے بھی بہت قباحتیں پیدا ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو بچیوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، جو بچوں کا ان کو دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک فقہی مسئلہ وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ترکہ اس وقت بنتا ہے جس وقت جو وارث ہے وہ دنیا سے کوچ کرتے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی دانش مندی نہیں کہ ابھی والد حیات ہے اور کہا جائے کہ تو اپنی جائیداد ساری ابھی تقسیم کر دے
وہ خود ٹگے ٹینڈ ہو جا. اللہ. پھر کبھی ایک بچے کی منت کر، پھر دوسری کر، پھر ماں جو ہے وہ بھی مانگتوں کی طرح بچوں کی بیٹیوں کی جیبوں اور ان کے پرسوں کی طرح دیکھتی رہے. بالکل. لہٰذا ہمیں بھی اللہ رسول کے احکامات، دیکھو یہ اللہ نے اگر حکم اور آقت دیے ہیں تو نماز کا بھی اسی نے حکم دیا بے ہے، شک. زکوٰۃ کا بھی اسی نے حکم دیا ہے، اور بہت سارے امور خیر کا دیا ہے. ہم اپنا حق لینے کے لیے تو فوراً قرآن پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو باقی احکامات اللہ رسول کے ہیں ان پہ ہم پرواہ نہیں نظر کرتے. انداز. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایسے پرآزمائش موقعوں پر جو ہے پھر اللہ رب العالمین سے ہم توقعات وابستہ کرتے ہیں. ہمیں سرکار کی ایک طویل حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تو مجھے خوشحالی میں یاد رکھ، اللہ. جب تجھ میں تنگی آئے گی میں تمہیں پھر بھی یاد رکھوں گا. تو جوانی میں یاد رکھ، میں بڑھاپے میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو زندگی میں یاد رکھ، تو دنیا سے مر بھی جائے گا میں تب بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو یہ کہنا بنتا ہے ایسی ٹٹ فار ٹیٹ ایز یو سو شیل یو ریپ. تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو ہمیں بہرحال اللہ کے حق حقوق بھی دینے چاہیے. باپ کو یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے گنجائش دی ہے اور بچیاں ضرورت مند ہیں تو ان کی وہ ذاتی طور بھی مدد کر سکتے ہیں. آسان طریقے سے ان کو قرض حسنہ بھی دیا جا سکتا ہے. بھائی گنجائش ہی تو دے دینا، نہیں تو ظاہر باپ سے لیا، بھائیوں سے لیا خیر ہے، تو اس کو جو ہے وہ درگزر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات کہ جب تک والد حیات ہے اور یہ توقع کی جائے کہ وہ سارا کچھ فوراً بانٹ بٹا کے خود جو ہے وہ پھر محتاج ہو کے بیٹھ جائے، یہ بھی کوئی دانش مندی نہ کوئی شرعی اس کے اوپر کوئی معاملہ، نہ کوئی قانونی جو ہے وہ استحقاق اس اعتبار سے بنتا ہے. ہاں اگر وہ باپ بانٹ رہا ہے، بیٹوں کو دے رہا ہے اور بیٹیوں کو نہیں دے رہا تو یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر جو ہے وہ اگر وہ تقسیم کر رہا ہے تو پھر شریعت کے مطابق بنے. لیکن ترکہ جو ہے بہرحال وہ جس وقت وارث جو ہے وہ فوت ہوتا ہے پھر جو ہے وہ اس کے 4 کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں. پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، پھر اس کا کوئی قرض لین دینا پھر وہ ادا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر اس نے وصیت کیا ہے تیسرے حصے میں اور اس سے ورثاء کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اس کو پورا کیا جاتا ہے. پھر جو بچ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ پھر ترکہ بنتا ہے، وہ پھر تقسیم کیا جاتا ہے شریعت کے حکم کے مطابق. اب اگر اس کے ذمہ کوئی حج تھا، وہ کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، پہلے وہ حج کیا جائے، حج بدل. قرضہ تھا قرضہ ادا کیا جائے. وصیت کی تھی یعنی جو شرعی طور پہ وہ کر سکتا تھا. پھر اس کے ذمہ اگر کوئی نمازی روزے ہیں تو اس کا بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کا حق بھی دیا جائے، فدیہ وغیرہ جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں یا نمازیں اس سے چھوٹی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ترکہ بنے گا. ابھی وہ ساری لائبلٹیز ادھر ہی پڑی ہیں، تو اگر وہ ابھی بانٹ دے تو بعد میں بیچارہ پھر مسائل، پھر تو بعض کا کفن دفن کے لیے بھی بعض کا اللہ معاف کرے بچے ذمہ دار نہیں بنتے. تو لہٰذا ان معاملات میں ہمیں اللہ رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی ضروری دعائیں جو آپ ان کو؟ ہاں دعا ضرور ہے. فرمایا کہ دعا تم پڑھو کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ کم از کم 3 دفعہ ہر نماز کے بعد، اور بہتر ہے کہ جب اس طرح کروشل سچویشن ہو تو 300 دفعہ دن میں پڑھا جائے تو اللہ کوئی راستہ نکال دیں گے. پھر یہ بھی ایک دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ ہر معاملے میں تو میری کفایت فرماؤ، مدد فرماؤ اور مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرماؤ. تو اللہ رب العالمین سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ کھولیں گے اور اس سے رزق پہنچا دیں گے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ جو مستجاب ہوتے ہیں تو وہ دعا کا راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے. بے شک وہ ایسے رشتوں سے پہنچائے گا کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. ناظرین ہمیں یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ اپنے حقوق میں کمی کوتاہی کو معاف کر سکتا ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جب چاہے معاف کر دے. لیکن اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میرے بندے نہیں معاف کریں گے میں معاف نہیں کروں گا.
یعنی اللہ کے حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو معافی ہے، لیکن اگر اس کے بندوں کے حقوق میں کمی کوتاہی ہوئی تو معافی کے ساتھ تلافی بھی ہے۔ ناظرین، آپ کے آج کے سوالات پر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لی اور ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کے دل میں بھی الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو نیچے دیے گئے لنکس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ان سوالات پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے، ہماری ٹیم کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔